اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلی الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین صلاۃ والسلام علی آلہ و اہلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سنریم آیاتنا فی الآفاق والانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب ان کو اپنی آیتیں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کو یقین آ جائے، ان پہ طبیان ہو جائے، واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ پچھلے دنوں جناب شفیق کنول صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی جس میں وہ پرویز ہوس صاحب کی کسی ویڈیو کا جواب دے رہے ہیں، لیکن شفیق کنول صاحب اس ویڈیو کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے قرآن پہ اعتراضات شروع کر دیے۔ میں شفیق کنول صاحب سے پہلے بھی یہ التماس کر چکا تھا کہ جب آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ پادری شفیق کنول صاحب کیونکہ ایک عالم ہیں، ایک علمی آدمی ہیں، تو ان کا رویہ، ان کا اپروچ بھی علمی ہونا چاہیے۔ جب آپ کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ قرآن پہ کوئی فتویٰ دیں یا قرآن کی کسی بات پہ کوئی اعتراضات کریں؟ ویسے بھی اعتراضات کرنا یہ ابلیسی فعل ہے۔ علمی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا، نہ ہی یہ اس کا شعار ہے کہ وہ بات جس کا اس کو علم نہ ہو وہ اس پہ بات کرے۔ بات ہو رہی تھی سائنس اور کرسچینٹی پہ۔ اصل میں اللہ تمام کائنات کا خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی واقف ہوتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کائنات کے کیا راز ہیں یا کائنات کی تخلیقات کا علم؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی حقیقت ہو، چاہے وہ سائنس کی حقیقت ہو یا دنیا کی کوئی بھی حقیقت ہو، وہ اللہ کی کسی بات سے تضاد ہوگا اس میں، یا اس کے کوئی خلاف ہوگی بات۔ ماضی میں جو اختلافات رہے ہیں سائنس اور مذہب کے نہیں ہیں، وہ اختلافات اجتہاد کے ہوتے ہیں۔ اجتہاد مسلمان علماء کا ہو یا چرچ کے پادریوں کا ہو یا چرچ کے عہدیداران کا ہو، وہ اجتہاد ہوتا ہے۔ اجتہاد میں غلطی کی گنجائش رہتی ہے، اس لیے ایک عالم آدمی کا کام یہ ہوتا ہے، اس کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز بیان ہو کر آ جائے، بیانات کے ساتھ آ جائے، پروف کے ساتھ آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو رجوع کرے، اس پہ رجوع کرے، نہ کہ وہ اپنے اجتہاد پہ اکڑ جائے۔ دنیا میں بہت سارے تنازعات کی وجوہات یہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اجتہاد کو حق سمجھ کر اس پہ اکڑ جاتا ہے، اور یہ تنازع کی بنیاد بنتی ہے۔ تو جو اختلافات ہوتے ہیں، جو تنازعات ہوتے ہیں، وہ اجتہاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان علماء کے ہوں یا کرسچن پادریوں کے ہوں۔ تو اختلافات یا تضادات اللہ کی بات میں نہیں ہوتا، انسانوں کے اجتہاد میں ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق کی جستجو، حقیقت کی طلب، یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ سفر رکنا نہیں چاہیے۔ جب انسان حق کی جستجو چھوڑ دیتا ہے یا حقیقت کی طلب کا سفر بند کر دیتا ہے تو روحانی اصطلاح میں اس کو مردگی کہتے ہیں۔ یہ مردگی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ایک عالم آدمی ہوتا ہے، جو علمی آدمی ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی طلب میں، حق کی جستجو میں رہتا ہے۔ باقی اختلافات چاہے ماضی میں ہوں یا حال میں ہوں، وہ رہتے ہیں، مختلف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے، حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے اس بات کو پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جس بات کے بارے میں، جس بابت آپ کو علم نہیں ہے، اس بارے میں کوئی فتویٰ نہ دیں، اور آپ نے اس وقت میری بات مانی تھی۔ میں ریئلی اپریشیٹڈ کہ آپ نے اس وقت یہ میری بات مانی اور رکھی۔ لہٰذا میں آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے،
کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس سے یہ حقیقت چینج نہیں ہوگی، تبدیل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس معاملے میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن کریم پہ کوئی فتویٰ نہ دیں، آپ قرآن پہ اپنی قیاس آرائیاں نہ کریں۔ آپ کو اگر حقیقت کی جستجو ہے، علم کی طلب ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ جہاں تک آپ نے قرآن پہ بات کی، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ شہد کی مکھی کو تم اخروٹ کھاؤ یا تم کوئی ثابت پھل کھاؤ۔ یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی واضح کی تھی۔ قرآن کریم نے شہد کی مکھی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ وحی کے تابع ایک عمل کرتی ہے، اور جب وحی کے تابع ہو کر عمل کرتی ہے تو ایک ایسا مشروب تیار کرتی ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیا شہد کی مکھی کے لیے، وہاں کہا من ثمرات، کہ ثمرات میں سے تم نے کھانا ہے۔ ثمرات کا مطلب، ثمر کہتے ہیں کسی مجتمع چیز کو، جہاں تمام چیزوں کا ایک اجتماع ہو، کیونکہ پھل ہو یا پھول ہوں ان میں درخت اور پودوں کے تمام اجزاء جمع کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو ثمر کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ پر پہلے واضح کر دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں قرآن کریم نے کہیں نہیں یہ کہا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ والی ندی میں ڈوب رہا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ یہودیوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ذوالقرنین کا، وہ کیوں کیا تھا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ قرآن کریم نے اس کے جواب میں جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین کی جو بشارت ہے وہ اس دور کے لیے نہیں ہے، وہ آنے والے دور کے لیے ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ان میں اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر جو قرآن کریم نے 3 قوموں کا ذکر کیا، وہ قومیں کون سی ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے وہ 3 جگہوں کی جس کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں، وہ جگہیں کون سی ہیں؟ جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو آپ قرآن پہ قیاس آرائیاں نہ کریں۔ یہ آپ کو میں دوسری دفعہ بتا رہا ہوں، پہلے بھی آپ نے اس طرح کیا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ شاید آپ کی یہ کوئی دکانداری ہے، اور اس دکانداری میں جب تک آپ کو کوئی دوسرا مال نہیں ملے گا، آپ نے اسی مال کو بیچنا ہے، انہی چیزوں کو ریپیٹ کرنا ہے۔ ہم نے اشارتاً آپ کو مختصراً ان سب چیزوں کا جواب دے دیا تھا۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اجواز یا جوج کا جو مطلب ہے وہ صرف جنسی جوڑا نہیں ہے۔ جوج میں کشش کا بھی سامان ہے، زینت کا بھی سامان ہے، اور ارتقاء کا بھی سامان ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ درخت ہو، چاہے جانور ہوں، مخلوقات ہوں، ان کے اندر جو سیلز ہیں، جو خلیے ہیں، ان کے اندر بھی جوڑا ہے۔ یہ بات آپ پر پہلے بھی واضح کی تھی۔ آپ امیبیا کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے امیبیا کیا ہے؟ ایک جراثیمہ ہے، اور کتنے جراثیمہ مرے تب جا کے آپ کا یہ جسم خاکی بنا ہے، اور جب آپ کا یہ جسم خاکی دوبارہ مرے گا، جب مردہ ہوگا، تو اس میں سے کتنے جراثیمہ پیدا ہوگا؟ آپ کو اس بات کا علم ہے؟ تو قرآن کی باتیں کوئی مذاق نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی آپ پہ واضح کی تھی کہ سورہ طلاق میں جو بات کی گئی ہے، جہاں اسپم کی بات ہے، نطفے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی روٹ بیان نہیں کیا، بلکہ ایک کمپوزیشن بیان کی ہے۔ اگر سائنسی دنیا نے اس بات کو اب تک نہیں جانا تو سائنس کی تحقیقات جاری ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ باتیں دریافت ہو جائیں گی، پروو ہو جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن پہ اعتراضات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ایک حقیقی علمی آدمی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اعتراضات کریں۔ اعتراضات کرنا، اس سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کسی بات کا کوئی ٹھوس علم ہے، کوئی بیانات ہیں، کوئی ثبوت ہیں، کوئی پروف ہیں، تو آپ اس پروف کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں، ورنہ قرآن پہ بات کرنے سے احتیاط کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آپ کا سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ ان باتوں پہ بات کریں جو آپ کے متعلق قرآن میں کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے جہاں ذکر کیا ہے آپ کی قوم کا، عیسائیت کا، یہودیت کا، اہل کتاب کا، یسوع مسیح کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان ٹاپک پہ آپ بات کریں، وہ آپ کا ٹاپک ہے، اس پہ آپ بات کریں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور جو آپ کا ڈومین نہیں ہے، نہ تو آپ سائنسدان ہیں، نہ آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس باتوں پہ بات کرنے کے لیے؟ وہ جن کا سبجیکٹ ہے وہ اس پہ بات کریں، وہ اس پہ ریسرچ کریں، ان کو جوابات ملیں گے۔ تو آپ ان باتوں سے احتیاط کریں۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک دانش مندی کی کوئی بات نہیں ہے، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہم مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو یہ بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی دیہاتی اٹھ کے کہے کہ میں
پانی کو مانتا ہوں، واٹر کو نہیں مانتا. تو یہ بات بالکل اسی طریقے سے ہے. یسوع مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی دو الگ شخصیات نہیں ہیں. قرآن کریم نے ان کو جو بیان کیا ہے، ان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، اس پہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بائبل کے اندر قرآن کہتا ہے، توریت اور انجیل میں نور اور ہدایت موجود ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے اور کرتے رہیں گے. اور بائبل سے بھی ان باتوں کو ہم بیان کریں گے جس کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. اور یہ نور اور ہدایت بائبل میں رہے گی جب تک رہتی دنیا ہے. اور اس نور اور ہدایت کو دکھانا ہمارا کام ہے. اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. عیسائی دنیا کے سامنے، یہودی دنیا کے سامنے، ہندو دنیا کے سامنے، سکھوں کے سامنے اور تمام غیر اقوام کے سامنے یہ باتیں ہم پیش کرتے رہیں گے. یہی ہمارا کام ہے. پھر قرآن کریم نے فرمایا سنوریم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ جو آج آفاق میں اور انسان کے نفسوں میں جو آیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جو آفاق کے اور انسان کے نفسوں کے پردے چاک ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی منشا کے لیے ہے اور یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ظاہر اسی لیے ہوں گی تاکہ حق واضح ہو جائے. جس قدر دنیا میں مادی ترقی ہوگی اسی قدر روحانیت ظاہر ہوگی، کیونکہ جو اصول مادیت کے ہیں وہی اصول روحانیت کے ہیں. یہ سائنسی ترقی بھی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ کا ارادہ تھا کہ ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے، ان کے نفسوں میں بھی دکھائیں گے اور آفاق میں بھی دکھائیں گے. آج سائنسی دنیا احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کی آیتوں پہ ریسرچ کرتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے. آپ یہ کریڈٹ نہیں لے سکتے، یہ کریڈٹ چرچ کا نہیں ہے. چرچ نے کبھی نہیں کہا کہ سائنسی ترقی جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہے. کسی پادری نے، کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بائبل سے ہدایت پا کر کوئی سائنس میں ریسرچ کی اور کوئی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن جب بھی سائنسی علوم کی بنیادوں کو کھنگالا جائے گا اس میں اسلام نظر آئے گا، اس میں قرآن کا علم نظر آئے گا، اس میں مسلمان سائنسدانوں کا علم نظر آئے گا، ان کی کاوشیں نظر آئیں گی. یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں پروف ہوتی رہیں گی، ثابت ہوتی رہیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آج غیر اقوام کی وہ کتابیں جو غیر اقوام نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھا رہا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، پیش گوئیاں سامنے آ رہی ہیں اور وہ آتی رہیں گی. اللہ دنیا کا خالق ہے، وہ واقف ہے، وہ تمام رازوں کا جاننے والا ہے. زمانہ غیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ارشادات ہوئے، آج کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے. سائنسی علوم اس کی گواہی دے رہے ہیں. یہ ایک حق ہے. حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ ہے تیری ذات. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.